شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گیا۔ جب وہاں پہنچتے تو انہوں نے کیا کہا، ہمارے ایک پڑوسی کے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، چلیں اس کی تعزیت کرتے ہیں۔ ہم چل پڑے۔ جب ہم اس کے پاس پہنچے، ہمیں دیکھتے ہی اس کی چیخیں نکل گئیں، آنسو تھمتے نہ تھے۔ ہم نے تعزیت کے کلمات کہے، اس نے قبول نہ کیے۔ بہت تسلی دی مگر کسی قسم کی تسلی قبول نہیں کر رہا تھا۔ پھر ہم نے پوچھا کیوں روتا ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں کیوں نہ روں کہ میرے بھائی کو صبح شام عذاب ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ تو کوئی غیب جاننے والا ہے؟ کہا نہیں، بات یہ ہے کہ کل جب ہم نے اس کو دفن کر دیا، لوگ تو مٹی ڈال کر واپس آ گئے۔ میں اس کی قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ اچانک قبر سے آواز آئی کہ مجھے اکیلے قبر میں ڈال دیا، میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں۔ چنانچہ میں نے اس کی قبر کو کھولا، دیکھا تو قبر سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اس کے گلے میں توق پڑا ہوا تھا۔ تو بھائی کی محبت میں بے تاب ہوا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے توق کو کھینچنے کی کوشش کی تو میری انگلیاں جل گئیں۔ وہ ہاتھ بھی اس نے دکھایا، چنانچہ میں نے مٹی ڈالی اور بھاگا۔ اب میں کیوں نہ روں؟ اس کی حالت پر ہم نے پوچھا تمہارے بھائی کا کون سا جرم تھا جس کی وجہ سے وہ عذاب میں گرفتار ہے؟ کہنے لگا وہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، مگر زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ہم نے کہا اللہ کے اس قول کی تصدیق ہو گئی۔ ہم وہاں سے نکلے تو سیدھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور اس آدمی کا قصہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ عبرت کے طور پر کبھی کبھی ایسا واقعہ احوال برزخ کر کے دکھاتا ہے۔ جو شخص عبرت کی آنکھ سے دیکھے تو اس کا اپنا نفع ہے، اور جو اندھا ہو جائے تو اس کا وبال اس پر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پر فکر آخرت کا بڑا غلبہ رہتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی ایک باندی آئی اور اس نے سلام کیا، پھر ایک جانب کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھی اور بیٹھ گئی تو اس پر نیند کا غلبہ ہوا اور آنکھ لگ گئی اور نیند ہی میں وہ رونے لگی۔ پھر وہ بیدار ہوئی اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، میں نے خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا ہے۔ پوچھا کہ کیا دیکھا؟ تو کہنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ دوزخ ہے اور وہ اہل دوزخ پر زور زور سے آوازیں نکال رہی ہے۔ پھر پل صراط لایا گیا اور دوزخ پر اس کو بچھا دیا گیا۔ امیر المؤمنین نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی پھر خلیفہ عبد الملک بن مروان کو لایا گیا اور پل صراط پر ڈالا گیا، اور وہ کچھ ہی دور اس پر چلے تھے کہ پل صراط جھک گیا اور وہ جہنم میں گر گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ پھر خلیفہ ولید بن عبد الملک کو لایا گیا اور پھر پل صراط پر ڈالا گیا، اور وہ بھی کچھ ہی دور اس پر چلے تھے کہ پل صراط جھکا اور جہنم میں گر گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی پھر اے امیر المؤمنین، آپ کو لایا گیا۔ اتنا سنتے ہی انہوں نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وہ باندی ان کے کان میں کہتی جا رہی تھی کہ اے امیر المؤمنین، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ آپ نجات پا گئے، خدا کی قسم آپ نجات پا گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ باندی تو یہ کہتی جا رہی تھی اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی چیخیں نکل رہی تھی اور وہ اپنے پیروں کو زمین پر رگڑتے جا رہے تھے۔ پیارے دوستو، یہ تھا ان کا خوف خدا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کے خوف سے رونا نصیب فرمائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔
اور آخرت میں اپنا اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔